اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ ارسلان عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قرآن سیکھیں۔ ناظرین، آج ہم جس موضوع پہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ موضوع ہے کہ سنت مؤکدہ کون کون سی ہیں اور سنت غیر مؤکدہ کون کون سی ہیں۔ 5 نمازیں جو ہم پڑھتے ہیں ان میں سنت مؤکدہ کتنی ہیں اور سنت غیر مؤکدہ کتنی ہیں، اور سنت مؤکدہ کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور سنت غیر مؤکدہ کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، آج کی ہم اس ویڈیو میں ڈیٹیل پہ اس پہ ڈسکشن کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے، اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر کے نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو بر وقت مل سکے۔ تو چلیں ناظرین، ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ سنت مؤکدہ کون کون سی ہیں۔ ناظرین، سنت مؤکدہ فجر کی نماز میں جو ہم فرضوں سے پہلے 2 سنتیں پڑھتے ہیں وہ سنت مؤکدہ ہیں۔ اس کے بعد ظہر کی نماز میں جو ہم فرضوں سے پہلے 4 سنتیں پڑھتے ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہم فرضوں کے بعد 2 سنتیں پڑھتے ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اس کے بعد ہم مغرب کے فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں ناظرین وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہم عشاء کی فرضوں کے بعد جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں ناظرین وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم کہ سنت غیر مؤکدہ کون کون سی ہیں۔ عصر کے فرضوں سے پہلے جو ہم ناظرین 4 سنتیں پڑھتے ہیں وہ سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ اس کے بعد جو ہم عشاء کی نماز میں سب سے پہلے فرضوں سے پہلے مطلب کہ جو 4 سنتیں پڑھتے ہیں وہ بھی سنت غیر مؤکدہ ہیں۔ اب ناظرین، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے، مطلب کہ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے۔ اس میں ناظرین یہ فرق ہے کہ سنت مؤکدہ جو شخص اس کو ترک کرتا ہے وہ شخص گناہ گار ہے، جبکہ سنت غیر مؤکدہ میں جو شخص ان کو اگر نہیں پڑھتا اس کو شریعت ناپسند تو کرتی ہے لیکن وہ شخص گناہ گار نہیں ہوگا۔ اب آ جاتے ہیں کہ سنت مؤکدہ کو اور سنت غیر مؤکدہ کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو سب سے پہلے ناظرین سنت مؤکدہ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ سنت مؤکدہ جو ہیں ان کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہے۔ سنت مؤکدہ میں سب سے پہلے ناظرین جو ہم 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں، مطلب قعدہ اولیٰ میں جب ہم بیٹھیں گے اتحیات میں، تو ناظرین ہم اتحیات سے لے کے عبدہ و رسولہ تک پڑھ کر فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔ اس کے بعد ناظرین جبکہ سنت جو غیر مؤکدہ ہے اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ سنت غیر مؤکدہ میں 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد، پہلی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جب ہم اتحیات میں بیٹھیں گے تو ہم اتحیات للہ سے لے کے عبدہ و رسول تک مطلب کہ مکمل اتحیات پڑھ کے اس کے بعد ہم درود شریف پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم ساتھ دعا پڑھیں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یہاں تک ہم کمپلیٹ پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم فوراً تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ تیسری رکعت میں کھڑے ہو کر ہم سب سے پہلے پڑھیں گے ثنا مطلب سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہم تعوذ پڑھیں گے، مطلب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے بعد تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اپنی نماز کو مکمل کریں گے۔
اب میں آپ کو بتا دوں کہ مطلب کہ اس میں اب فرق کیا ہے، اس میں فرق کیا رہے گا، اب مطلب کہ میں آپ کو آسان طریقے سے بتا دیتا ہوں کہ اس میں فرق یہ ہے، اس میں یہ فرق ہے کہ سنت مؤکدہ جو ہے ناظرین، اس میں ہم پہلی 2 رکعتوں میں بیٹھنے کے بعد اتحیات میں ہم جب بیٹھتے ہیں، مطلب کہ پہلی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اتحیات میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو اتحیات للہ سے لے کے عبدہ و رسول تک ہم پڑھ کے تیسری رکعت کے لیے فوراً کھڑے ہو جائیں گے، تعوذ پڑھ کے تسمیہ پڑھ کے سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم اپنی نماز کو مکمل کر لیں گے۔ جبکہ سنت غیر مؤکدہ میں ہم پہلی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اتحیات میں جب بیٹھیں گے تو ہم اتحیات للہ سے لے کے اس کے بعد دعا تک کمپلیٹ پڑھیں گے، تشہد پڑھ کے اس کے بعد دروشی پڑھیں گے، اس کے بعد دعا پڑھیں گے، اس کے بعد ہم تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوں گے تو ناظرین ہم ثنا پڑھیں گے، مطلب کہ ثنا کا تیسری رکعت میں سنت غیر مؤکدہ میں تیسری رکعت میں ہم ثنا کا اضافہ کر دیں گے اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے ہم نماز کو مکمل کر لیں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر سمجھ آ گئی ہو تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، اور کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔